وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں اور چوراہوں پر آج کل ایم ایم اے گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہورڈنگز اور سائن بورڈ نظر آتے ہیں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر تشہیری مہم ملک نورید اوان، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، جو کہ ایم ایم اے گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں، ان کی ذاتی تشہیری مہم پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ملک نورید اوان، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، جن کی وجہ شہرت پاکستان کی معروف گلوکارہ اینی کے ساتھ ان کی حالیہ شادی، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ سیریز کو سپانسر کرنا اور مختلف پاکستان کے کرکٹ ایونٹس میں کھلاڑیوں کو انعامات دیتے ہوئے میڈیا کی کوریج، اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی تشہیری مہم پر لاکھوں روپے سے وفاقی دارالحکومت کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں تقریبات کا انعقاد۔ ملک نورید اوان، جو کہ 26 سال میں ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے اور ایشیا کے سب سے کم عمر بزنس مین ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے پاکستان میں $100 ملین کے ساتھ ایم ایم اے بینک، ایم ایم اے فوریکس اور ایم ایم اے ایئر لائنز لانچ کرنے کا اعلان کیا، اور جن کا باقاعدہ افتتاح چند روز قبل عمل میں آ چکا ہے۔ ایم ایم اے گروپ آف کمپنیز کے ایم ایم اے بینک، ایم ایم اے فوریکس اور ایم ایم اے ایئر لائنز کے جعلی ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایم ایم اے بینک، جو کہ سوئس بینک بتایا جاتا ہے، اور اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر اس پہ باقاعدہ طور پہ سوئٹزرلینڈ کا ایڈریس اور سوئٹزرلینڈ کے فون نمبر موجود ہیں، اور اس کو سوئس اتھارٹی اپنے ساتھ کسی بھی قسم کے بینک کے طور پہ یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے طور پہ ریگولیٹ ہونے سے انکاری ہے۔ اس حوالے سے جب سوئس حکام سے رابطہ کیا گیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایم ایم اے بینک نام کا ادارہ سوئٹزرلینڈ میں سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ یہ ایم ایم اے بینک سوئس اتھارٹی جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو، ان کی ویب سائٹ پہ بلیک لسٹڈ اداروں کی فہرست میں موجود ہے۔ حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایم ایم اے بینک کو 14 اگست 2012 پر ان اتھرائزڈ ایکٹیویٹی پہ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک انویسٹرز الرٹ جاری کیا گیا ہے، جو کہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک غیر قانونی ادارہ ہے جس کا کوئی وجود سوئٹزرلینڈ میں موجود نہیں۔ اسی طرح ایم ایم اے فوریکس، جو کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک لسٹ کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ ایم ایم اے کیپٹل مارکیٹس لمیٹڈ سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کے ساتھ ریگولیٹڈ ادارہ ہے، اور وہ فوریکس ٹریڈنگ میں آن لائن ٹریڈنگ کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ جب اس حوالے سے سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو وہاں بھی ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ایم ایم اے کیپٹل مارکیٹ لمیٹڈ نام کا کوئی ادارہ سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، جبکہ جو لسٹ ایم ایم اے فوریکس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، جو کہ اس وقت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، فراہم کی گئی ہے، اس کے بارے میں سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کی جانب سے لکھا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ تبدیل شدہ ہے، اور ہمیں ساتھ ہی جو اوریجنل لسٹ ہے وہ بھی سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کی جانب سے موصول ہوئی۔ اور جب یہی گراؤنڈ چیک ایم ایم اے ایئر لائنز کے بارے میں کیا گیا تو یہ انکشاف سامنے آیا کہ سول ایوییشن پاکستان کے ساتھ ایم ایم اے ایئر لائنز نام کا کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی گراؤنڈ یا ایئر آپریشنز کی اجازت دی گئی ہے۔ سول ایوییشن حکام کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اگر ایسا ادارہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں یہاں پہ کر رہا ہے تو باقاعدہ طور پہ دائرہ قانون میں رہتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایم ایم اے بینک، ایم ایم اے فوریکس، ایم ایم اے ایئر لائنز، ایم ایم اے مارکیٹنگ، ایم ایم اے ایونٹس مینجمنٹ کمپنیز کا ایک ہی دفتر بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو باقاعدہ طور پہ فوریکس میں انویسٹ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم، لاکھوں روپے کے اخراجات اور مختلف لوگوں کو نوازنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا فراڈ جنم لینے کو ہے۔ مین مقصد اس چیز کا تھا، اور ہم لوگوں نے جو صافی برادران ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک اسپیشل آفر دی ہے کہ ہم لوگوں کے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹس ہیں، مطلب ٹریڈنگ کمپنی ہے، تو اس میں یہ لوگ ٹریڈ کر کے بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں، گولڈ، یورو، کوئی بھی کسی قسم کی کوموڈیٹیز اور اینڈ کرنسیز، تو وہ بھی ہم اپنے صافی برادران کو اکاؤنٹس دے دیں گے تاکہ وہ ٹریڈ کریں اور اچھی انکم کریں۔ بیکاز ملک نورید اوان کے محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ذاتی پروجیکشن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، میڈیا نے کبھی نہیں سوچا، اداروں کا اس میں کردار کیا ہے، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو منظر عام پہ لایا جائے کہ یہ جو جعلی اداروں کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم چلائی گئی اور لوگوں کو یہ ظاہر کیا گیا
کہ ہم ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لا رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، محرکات کیا ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایک دن کسی بڑے سکینڈل کی زد میں آئے ہوئے ہوں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ملک نورید اوان اتنی کم عمر میں اتنے سکسیسفل بزنس مین کیسے بن گئے؟ ایبٹ آباد سے اٹھنے والا 26 سالہ نوجوان اگر واقعی پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک نورید اوان اور MMA گروپ آف کمپنی کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ 75 ملکوں میں اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بزنس چلانے والا 26 سالہ نوجوان، اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ اتنے کم عرصے میں کیسے ایشیا کا سب سے کامیاب ترین بزنس مین بنا؟ پاکستان میں جعلی اداروں کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ذاتی تشہیری مہم چلانا آخر یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ تو نہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ MMA گروپ آف کمپنیز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ 75 ملکوں میں اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اور ملک نورید اوان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پوری دنیا میں 3.9 ٹریلین کا فوریکس ٹریڈ ہوتا ہے، جس میں MMA فوریکس کا 1 ٹریلین شیئر ہے۔ بیکاز اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ فوریکس مارکیٹ ہے، جس میں 3.9 ٹریلین ڈالرز کا ڈیلی ٹرن اوور ہے، اور ہماری کمپنی کا اس میں 1 ٹریلین ڈالرز کی ٹرن اوور ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہماری کمپنی ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ کمپنی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بزنس گروپ کو آخر کار پاکستان میں جعلی اداروں کو لانچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ان تمام محرکات کو دیکھا جائے، وہ تمام ادارے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذاتی تشہیر پہ لاکھوں روپیہ لگانے سے کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان ایک اور سکینڈل کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کیمرہ مین سرفراز رانا کے ساتھ FA طاہر، رائل نیوز، اسلام آباد۔